السلام علیکم۔ روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن میں ہوں نسرین شیخ، اور آج کے پروگرام انتخابی جائزہ میں دو حلقوں کو عباس پور اور اجیرہ کو زیر بیس لائیں گے۔ پہلا جو حلقہ ہے وہ حلقہ LA18 عباس پور پنچ سدنوتی 1، جبکہ دوسرا حلقہ جو ہے وہ حلقہ LA19 پنچ سدنوتی 2 ہجیرہ ہے۔ ان دو حلقوں میں ماضی میں کیا صورتحال رہی اور اب 2026 میں کیا کچھ ممکن ہے، اس کو زیر بیس لائیں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آج پھر پروگرام میں ہمارے پاس دو حلقے، جو پہلا حلقہ ہے حلقہ LA18 عباس پور پنچ سدنوتی 1، اس میں کیا صورتحال رہی ماضی میں 2016 کے الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم نسرین۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا حلقہ عباس پور جو ہے یہ 47 سے پہلے گوپال پور کے نام سے یہ علاقہ جانا جاتا تھا، اور یہ چودھری غلام عباس صاحب کے نام پر جو ہے نا یہ اس کا عباس پور نام رکھا گیا ہے۔ یہ سب ڈویژن ہے اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ یہ پرانا پنچ جو ہے اس کا یہ دل کہلاتا تھا پرانے ماضی میں، تو سیاسی والے سے بہت زرخیز علاقہ ہے یہ علاقہ۔ انتخاب اتنا پانی سے شروع ہوتا ہے، کنیا ایک جگہ ہے، وہاں سے اس کا پہلا آغاز ہوتا ہے وہاں سے، اور یہ عباس پور تک جاتا ہے، چڑکوٹ تک۔ اور اس حلقہ انتخاب کی خاص بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے موجودہ صدر ہیں، سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ اس حلقے سے منتخب ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اس حلقے سے جو منتخب ہونے والے ہیں وہ چودھری یاسین گلشن صاحب ہیں، جو چودھری یاسین گلشن صاحب اس حلقے سے 2 الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر ہیں، اور اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک بڑا مؤثر اور ایک سابق ممبر اسمبلی بھی اس حلقے سے پیپلز پارٹی سے منتخب ہوئے تھے، اصغر افندی صاحب۔ اور یہ حلقہ سیاسی اعتبار سے باقی علاقے پنچ کے باقی دیگر علاقوں کی نسبت اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک کلچر ہے کہ نظریاتی ووٹ جو ہے نا وہ اس علاقے میں موجود رہے ہیں ہمیشہ سے۔ اور ایک دفعہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر سید فرید شاہ صاحب جو ہے نا وہ منتخب ہوئے تھے۔ اب فرید شاہ صاحب کی برادری نہیں ہے اس حلقے میں، وہ مسلم کانفرنس کا ٹکٹ ان کے لیے کامیابی کا باعث بنا تھا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس حلقے میں برادریوں سے زیادہ جو ہے وہ نظریاتی سیاست اگر آزاد کشمیر میں کسی حلقے میں رہی ہے تو وہ یہ عباس پور کا حلقہ ہے۔ 2016 میں اس حلقہ انتخاب میں جیتا کون تھا 2016؟ 2016 میں چودھری یاسین گلشن صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 19,413 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، اور ان کے مقابلے میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب نے 18,735 ووٹ لیے تھے۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اس کے بعد جو ہے نا 2016 کے بعد یہ تحریک انصاف میں گئے ہیں۔ اس وقت یہ مسلم کانفرنس کا حصہ تھے اور ان کا پورا خاندان مسلم کانفرنس میں تھا۔ ان کے بڑے بھائی LOC پر بھی ہے، ان کے بڑے بھائی سردار غلام مصطفیٰ صاحب جو ہے اس حلقے سے MLA منتخب ہوتے رہے ہیں، وہ وزیر بھی رہے ہیں، اور یہ بڑے بھائی کی جو سیاست ہے اس کو انہوں نے سنبھالا دیا ہے۔ اور اس حلقے میں جو سردار امجد یوسف صاحب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سطح بار امیدوار ہیں، کامیاب تو کبھی نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، تقریباً 10,000 کے لگ بھگ ان کا ووٹ بینک ہے۔ ہر الیکشن میں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ 2016 میں اس حلقے سے کتنے امیدواروں نے جو ہے وہ الیکشن لڑا؟ مجموعی طور پر اس حلقے میں 2016 میں 14 امیدوار تھے، اور 14 میں سے کامیاب ہونے والے جو ہیں یاسین گلشن صاحب تھے، دوسرے نمبر پر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب سے۔ یہ معمولی سا فرق ان کا چند سو ووٹوں کا فرق ہے، تو بہت سخت ٹف مقابلہ ہوا تھا۔ اور امجد یوسف صاحب نے بھی اپنے جو ووٹ بینک کا وہ قائم رکھا تھا، تقریباً 9,000 کے لگ بھگ ان کو اس وقت بھی ووٹ ملے تھے، اور یہ ووٹ بینک جو ہے ان کا اگلے الیکشن میں بھی اسی طرح قائم رہا۔ 2021 میں پھر اس حلقے میں کیا تبدیلی ہوئی؟ 2021 میں اس حلقے سے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یہ کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے 24,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، اور ان کے قریب ترین تھے سردار چودھری یاسین گلشن صاحب، انہوں نے تقریباً 17,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور امجد یوسف صاحب نے تقریباً 10,100 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہ تین امیدوار تھے اور بڑا ٹف مقابلہ ہوا تھا اس حلقے میں ان کا۔ اور وزیر خوراک بننے کی خواہش تھی اور وزیر اعظم بن گئے قیوم نیازی صاحب۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے نا کہ قیوم نیازی صاحب سے الیکشن سے پہلے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا بننا چاہیں گے الیکشن کے بعد، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میری خواہش ہے کہ میں MLA منتخب ہو جاؤں۔ MLA بننے کے بعد ان کی دوڑ اتنی تھی کہ میں وزیر بن جاؤں اور وزارت بھی خوراک ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی یہ ہوئی کہ ان کا نام نکل آیا وزارت عظمیٰ میں، اور یہ 1 سال تک وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے، اور ان باشید وزیر اعظم آزاد کشمیر انہوں نے جو ہے اپنے حلقہ انتخاب کو جو ہے سب سے پہلے شناخت دی۔ اس سے پہلے لوگ جو ہے نا اس حلقے کو نہیں جانتے تھے۔ ان کا گاؤں جو ہے نا درا شیر خان، یہ واحد آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں جن کا گھر ہندوستانی فائرنگ کی وجہ سے، گولہ باری کی وجہ سے تباہ شدہ ہے۔ ان کا کوئی گھر نہیں وہاں موجود، تباہ شدہ گھر ہے یہ۔ عارضی اپنی جو رہائش ہے وہ وہاں سے منتقل کر رکھی ہے۔ اب جب جاتے ہیں حلقہ انتخاب میں تو پانی ریسٹ اس میں کام کرتے ہیں، اب ایک جماعت چلا رہے ہیں، اور سیاستدان بہت سارے ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں یہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے عملی طور پر جو ہے نا قربانی دی ہے، جن کا گھر بار اجڑ گیا، جن کا سب کچھ اجڑ گیا، اور ہندوستان کی جو فوج ہے وہ باقی لوگوں پر تو اعتماد کر لیتی ہے،
لیکن ان کے خاندان پر یا ان پر اعتماد نہیں کرتی, ان کو اپنا دشمن نمبر 1 کہتے ہیں. اب جو سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں, یہ تحریک انصاف کے صدر ہیں آزاد کشمیر سے. یہ بھی قسمت کی خصوصی مہربانی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے اندر اور بے شمار اہل لوگ موجود تھے, لیکن ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ صدر آزاد کشمیر کی جو ان کی صدارت ہے جماعت کی, وہ ان کو دی گئی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے جماعت کو جو ہے نا وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمر ان کی 70 سال سے زائد ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کی جماعت کہی جاتی ہے, یوتھ ہے اس میں زیادہ, لیکن یہ قیوم نیازی صاحب جو ہے نا وہ ان نوجوانوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ کھڑے میں تب سر ابھی تک جو جی وہ جو نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ ان پر اعتماد کر رہی ہے. آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے جماعت کو سنبھالا ہوا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ان کی جماعت رجسٹرڈ ہو جائے. ابھی تک تحریک انصاف رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے. اگر اس کی رجسٹریشن کا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف جو ہے وہ کم از کم اس حلقے میں واحد حلقہ ہے جس میں وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. 2026 میں کیا ہوگا سر؟ 2026 میں سردار قیوم نیازی صاحب اور یاسین گلشن صاحب جو ہیں وہ مقابلے میں. یاسین گلشن صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, ان کی برادری ہے, بہت بڑی برادری ہے گجر برادری اس حلقے میں, اور ان کے مقابلے میں سردار قیوم نیازی صاحب اور اس کے علاوہ ایک نوجوان آئے ہیں جن کا عسکری پس منظر ہے, اسامہ زاہد صاحب. وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. یاسین گلشن صاحب جو ہیں وہ پہلے 2 دفعہ الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں اور ان کی حلقے کے اندر جو ہے نا وہ پوزیشن بھی مضبوط ہے. پیپلز پارٹی کے امجد یوسف صاحب حسب روایت جو ہے نا وہ پھر اپنی پارٹی کا اور اپنا جو ووٹ بینک کا وہ اس کو سنبھالنے کے لیے یہاں موجود ہیں. مقابلہ جو ہے وہ یہاں صرف یاسین گلشن صاحب بھی کر سکتے ہیں قیوم نیازی صاحب کا. قیوم نیازی صاحب کو بہت سارے معاملات میں پلس پوائنٹ وہاں حاصل ہے, اور حلقے میں جو اگر انتخابی جو صورتحال ہے وہ صرف برادریوں کی طرف سے اگر دیکھیں تو گجر برادری کی اکثریت ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں ملدیال مغل بھی ہیں اور دلی مغل بھی ہیں اور سدن بھی ہیں اس حلقے میں, اور کچھ دیگر چھوٹے قبائل بھی ہیں. لیکن جو حتمی مقابلہ ہے وہ گجر برادری اور دلی برادری کے جو صدر عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں ان کے درمیان ہونا ہے. اور اگر تحریک انصاف رجسٹرڈ ہو گئی تو پھر اس حلقے میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا. اگر مسلم لیگ نون نے ٹکٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی یا کسی نوجوان کو ٹکٹ دیا تو پھر قیوم نیازی صاحب کے لیے تقریباً راستہ صاف ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ اس حلقے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہاں کھڑی ہے؟ یہ حلقہ جو عباس پور کا ہے, اس حلقے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بہت متحرک انداز میں موجود ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جو مقامی انجمن تاجرانہ ہے اس کا بڑا فعال کردار ہے, اور جو جتنے بھی ماضی میں احتجاج ہوئے ہیں اور جتنی بھی ہڑتالیں ہوئی ہیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہر پروگرام میں عباس پور کے لوگ شریک ہوتے ہیں. یہ باشعور لوگ ہیں, متحرک لوگ ہیں اور قومی معاملات میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لیتے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بہت مؤثر کردار ادا کیا ہوا ہے. الیکشن میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کی بھی حمایت کرے گی, جس بھی امیدوار کی حمایت کرے گی, وہ بآسانی کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, دوسرے حلقے کی بات کر لیتے ہیں. حلقہ LA-19 پونچھ سنوتی 2 ہجیرہ. اس میں ماضی میں کیا صورتحال رہی؟ 2016 کے الیکشن ہوئے, 2021 کے الیکشن ہوئے. ہجیرہ کا حلقہ انتخاب جو ہے وہ پنچ کے ایک بزرگ سیاستدان گزرے ہیں. آج کے نوجوانوں کو شاید علم نہیں ہے, سردار خان بہادر خان KB خان کے نام سے مشہور تھے. یہ حلقہ جو ہے نا یہ ان کے لیے مختص حلقہ ہے. تو اس حلقے سے KB خان صاحب جو ہے نا وہ منتخب ہوتے رہے ہیں, اور ایک دفعہ یہاں سے غلام صادق صاحب منتخب ہوئے تھے, وہ اسمبلی کے اندر جو ہے نا وہ اسپیکر بنے تھے. بلکہ غلام صادق صاحب نے اس حلقے سے 3 الیکشن جیتے ہوئے ہیں. وہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب ان کے بیٹے سعود صاحب ہیں جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں. 2016 میں یہاں سے KB خان صاحب الیکشن جیتے تھے. مجموعی طور پر جو ہے نا اس حلقے سے 10 امیدواروں نے حصہ لیا تھا, اور خان بہادر صاحب نے 23,668 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر. دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر غلام صادق صاحب رہے تھے جنہوں نے 16,102 ووٹ حاصل کیے تھے. ایک نوجوان صدر کاشان مسعود صاحب تھے مسلم کانفرنس کے امیدوار, اور ان کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے 4,965 ووٹ حاصل کیے تھے, اور یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا تھا 2016 میں. جیتنے والے امیدوار تھے سردار خان بہادر خان صاحب. جو وہ خان بہادر خان صاحب بھی جو ہے نا ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے. یہ بزرگ سیاستدان تھے. پنچ کے اندر ان کی بڑی اپنی ایک مقام تھا آزاد کشمیر کی سیاست میں باسط مجموعی, اور پنچ کے اندر خصوصی طور پر جو ہے نا KB خان صاحب ایک اپنے منفرد کردار کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے رہے ہیں, باثر رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت جب یہ حلقہ بنا تھا جیرہ کا, اس کی جو ڈیمارکیشن ہوئی تھی, حدبندی ہوئی تھی, تو لوگوں کا یہ کہنا تھا اس وقت جی کہ یہ KB خان صاحب کو جو ہے نا وہ اسپیشل حلقہ دیا گیا ہے. اور KB خان صاحب نے اپنے حلقہ انتخاب کی نہیں بلکہ پنچ کے عوام کی مجموعی طور پر ہر محل پر ہر پلیٹ فارم پر جو ہے نا ہمیشہ نمائندگی کی جب تک وہ زندہ رہے. KB خان صاحب جو ہے نا علالت کے باوجود جو ہے نا وہ 2016 کا الیکشن جیتے تھے. 2 سال وہ تقریباً 3 سال وہ وزیر رہے, اور آخری سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ان کے جو پوتے ہیں عمر الطاف صاحب, یہ الیکشن لڑے تھے, ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کا, اور یہ کامیاب ہوئے تھے اور یہ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بن گئے تھے. عمر الطاف صاحب جو ہے نا یہ KB خان صاحب کے پوتے ہیں. حالانکہ KB خان صاحب نے اپنی زندگی میں سیاسی طور پر جو اپنے جانشین اپنے بھتیجے صدر ارزش کو بنائے رکھا, لیکن حلقہ کے عوام نے جو ہے نا ضمنی انتخاب میں عمر الطاف صاحب کو جو ہے نا آگے کیا اور وہ الیکشن جیت کے تھے.
سر 2021 کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. اس حلقے میں 2021 میں پھر کیا صورتحال رہی, کون جیتا؟ 2021 میں اس حلقے سے صدار عمر الطاف صاحب دوبارہ کامیاب ہو گئے تھے. تحریک انصاف کے مقابلے میں تحریک انصاف کی بہت آواز چلی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی غلام صادق صاحب اس حلقے میں تھے. اور غلام صادق صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہوا ہے, اور غلام صادق صاحب 2021 کے الیکشن میں موجود نہیں تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے بیٹے سعود صاحب جو ہے نا, وہ سعود صادق صاحب وہ امیدوار تھے. اور جو عمر الطاف صاحب کے مقابلے میں گھر سے ہی ان کے جو صدار ارزش وہ امیدوار تھے تحریک انصاف کے, اور پیپلز پارٹی کو امیدوار تھے سعود صادق صاحب, اور مسلم لیگ نون کو امیدوار تھے عمر الطاف صاحب, اور ایک آزاد امیدوار تھے کامران بشیر گورسی صاحب. اس حلقے میں جو ہے نا برادری کا اگر ووٹ دیکھیں تو ووٹ جو ہے نا مجموعی طور پر اکثریتی برادری جو ہے وہ سدن برادری ہے, اور سدن برادری کے 2 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. اس الیکشن میں 3 سدن امیدوار تھے, اور یہ جو گجر امیدوار تھے کامران صاحب, ان کے والد صاحب بشیر گورسی صاحب جو ہیں وہ بڑے متحرک سیاسی کردار تھے. وہ بھی الیکشن سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. اگر وہ زندہ رہتے تو اس حلقے کا انتخاب وہ جیتنے کی پوزیشن میں تھے. ان کے نام پر ان کا بیٹا الیکشن لڑا جس نے کمپین بھی نہیں کی, اور اس نے تقریباً 10,000 ووٹ لیے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا اپسٹ تھا اس حلقے کے اندر. البتہ عمر الطاف صاحب جو ہیں وہ معمولی ووٹوں سے جیت کے تھے. تحریک انصاف کے امیدوار صدار ارزش صاحب نے بھرپور مقابلہ کیا تھا, سعود صادق صاحب نے بہت مقابلہ کیا. اور اب جو حالات ہیں اس حلقے کے اندر وہ تقریباً تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں بہت سارے. یہ جو اجیرہ کا علاقہ ہے, یہ حلقہ انتخاب اجیرہ کی سب ڈویژن پر مشتمل ہے. اجیرہ آزاد کشمیر کی جتنی بھی تحریکیں ہیں ان تحریکوں کا ایک مرکز ہے. آزاد کشمیر میں کسی بھی جگہ کوئی معاملہ ہو جائے اجیرہ میں ضرور احتجاج ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اجیرہ کے لوگ زیادہ باشعور اور قومی معاملات میں دلچسپی رہنے والے ہیں. عوامی مزاحمت جو ہے وہ اس حلقے کے اندر سب سے زیادہ ہے. 2026 کے الیکشن میں اس حلقہ کے لیے جو امیدوار سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں صدار عمر الطاف صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. ارزش صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے, جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سعود صادق صاحب جو ہے وہ امیدوار ہوں گے. اگر کامران بشیر صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا تو پھر ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ اس حلقے کے اندر آپ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ الیکشن کون جیتے گا, کیونکہ صدار عمر الطاف صاحب جو ہے نا وہ بسیط وزیر حکومت بھی رہے پچھلی انوار صاحب کی حکومت میں, تو حلقے کے اندر وہ کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں لا سکے ہیں. البتہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کی ہے, جبکہ ارزش صاحب جو ہے وہ حلقے کے اندر موجود ہیں, وہ بھرپور کام کر رہے ہیں. سعود صادق صاحب ان کے والد غلام صادق صاحب نے اس حلقہ کے اندر بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے پیچھے ہے, جبکہ کامران بشیر صاحب جو ہیں ان کے والد کی بہت بڑی خدمات ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیرہ کے اندر جو ہے نا بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے سر, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس حلقے میں کیا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ لیکن جو آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو سب سے زیادہ متحرک ہے وہ اجیرہ کا علاقہ ہے. اجیرہ کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے علاوہ دیگر جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں ان کا بھی وجود ہے, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو آزادی پسند تنظیمیں وہ اس حلقہ میں ایک ہیں. یہاں جو عوامی مزاحمت ہے وہ انہی کی بنیاد پر ہے. جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سرگرم ہیں, اور وہ اس حلقے کے انتخابی جو ماحول ہے, اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا امیدوار نہ دیا کوئی, تو پھر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس طرف اپنا وزن ڈالے گی اجیرہ کی سیاست وہ اسی طرف منتقل ہو جائے گی, اور وہ امیدوار کامیاب ہوگا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ووٹ بینک, اس کے ہمدردوں کا ووٹ بینک حاصل کرے گا. زیادہ امکان یہی ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں ان کے بہتر رابطے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے 2 دلچسپ جو حلقے ہیں, ایک پونچھ سرنوتی ایک, اور عباس پور جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اجیرہ, 2 حلقوں کو آج ہم نے زیر بیس لایا ہے. اگلے 2 نئے حلقوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت, فی امان اللہ.